پیٹرنز ان بزنس ماڈلنگ. السلام علیکم. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پیٹرنز کے اوپر جو بزنس ماڈل کی فیلڈ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان میں سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ 5 ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں اور ان پیٹرن میں سے فرسٹ پیٹرن جو تھا انبنڈلنگ بزنس ماڈلز، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. آج کے لیکچر کے اندر ہم جو باقی 4 بزنس ماڈلز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں جو سیکنڈ جو ٹائپ ہے، سیکنڈ جو پیٹرن ہے بزنس ماڈلنگ کا، وہ ہے دا لانگ ٹیل بزنس ماڈلز. .com ریولوشن کے آنے کے ساتھ بزنس کرنے کے جو طریقے تھے اور اپروچز تھی اور پیسے کمانے کے جو طریقے تھے، اس میں ایک عجیب اور ایک حیران کن انقلاب وجود میں آیا. اور یہ بزنس ماڈلنگ کی فیلڈ کی جو امپورٹنس، بلکہ یہ فیلڈ جو پراپرلی وجود میں آئی ہے، یہ .com ریولوشن نے اس کے لیے مین موٹیویشن بنا ہے. اس میں امیزون اور ای بے اور اس طرح کے نئے نئے بزنس ماڈل آئے جنہوں نے ٹریڈیشنل بزنس ماڈلز کو ٹوٹلی ہلا کے رکھ دیا اور نئے طریقے سے اپنے کسٹمرز کو سرو کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک جو پیٹرن ہم بزنس ماڈلنگ کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہے دا لانگ ٹیل بزنس ماڈل. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنا ایک پروڈکٹ جو ہے اس کو پہلے بناتی ہے، اس کی پروٹوٹائپ بناتی ہے، پھر اس کو ایک پرفیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کے اندر اور فیچرز کے ساتھ اس کو انیبل کرتی ہے، کسٹمر فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کر کے ایک ایسا آئیڈیا کو شیپ دیتی ہے جو کہ مارکیٹ کے اندر لوگ جن کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کی آہستہ آہستہ بڑے پیمانے کے اوپر پروڈکشن کی جاتی ہے اور اس کے پروڈکٹ لائف سائیکل کو مینیج کیا جاتا ہے. اور یوں اس طرح اس ایک پروڈکٹ کے ساتھ ایک کمپنی جو ہے اپنی پوری اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس اور تمام پلاننگ کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے بڑے جو ہیں وہ پروفٹس کماتی ہے. یعنی اس پروڈکٹ کی جو ہے وہ ایک میس لیول کے اوپر سیلز جو ہوتی ہیں وہ انیبل کرتی ہیں کمپنی کو کہ وہ لارج نمبر آف ریونیوز جو ہے وہ اس کو حاصل کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک میجر ویلیو پروپوزیشن یا ایک میجر پروڈکٹ یا سروس ہے جس کو بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، اس کی بڑے پیمانے پر پروڈکشن کی جا رہی ہے اور اس لارج نمبر آف سیلز سے جو ہے ریونیو کمایا جا رہا ہے اور کمپنی کے پاس پروفٹ آ رہا ہے. لیکن جب .com ریولوشن آئی تو اس نے انیبل کیا بہت سارے ایسے بزنسز کو کہ وہ ایک صرف پروڈکٹ کے اوپر انحصار نہ کریں، بلکہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے نیش پروڈکٹس کو بھی جو ہے وہ کیا نام ہے ایز اے ویلیو پروپوزیشن لے کر آئیں اور وہ ہر ایک نیش پروڈکٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ تھوڑی سیلز ہوں. یعنی لیٹ سے ہر ایک پروڈکٹ 1 2 3 4 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ سیل ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ماس پروڈکٹ تھی، اس کی ماس مارکیٹ تھی اور وہ ایک پروڈکٹ جو ہے ماس مارکیٹ پر سیل ہو رہی تھی. یہاں پر اب ایک نیش پروڈکٹ ہے اور یعنی سیلنگ، جو لانگ ٹیل کا کانسیپٹ ہے، سیلنگ لیس آف مور. یعنی آپ کے پاس پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں اور ہر جو پروڈکٹ ہے وہ انفریکوینٹلی بہت کم مرتبہ سیل ہو رہا ہے، لیکن ان تمام پروڈکٹس کی جب آپ ایگریگیٹ سیل کرتے ہیں تو وہ کافی لیوکریٹو ہوتی ہے. اب لانگ ٹیل جو بزنس ماڈل ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک انتہائی اسٹرانگ اور افیکٹو اور ایفیشینٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ بلڈ کریں. جس طرح ہم یوٹیوب کی بات کرتے ہیں تو یوٹیوب نے اپنا ایک انتہائی اسٹرانگ پلیٹ فارم جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ مطلب ملینز اینڈ بلینز آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ویڈیوز اور چینلز آپ کو نظر آئیں گے اور اس میں ہر بندہ ڈفرینٹ کانٹینٹ کو شیئر کر رہا ہے اور ہر کانٹینٹ جو ہے وہ ایک کافی اسمال سائز کے اندر جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. تو
یعنی ایک نیش پروڈکٹس ہیں جو ایک پلیٹ فارم یوٹیوب کے اوپر سیل ہو رہی ہیں، لیکن وہ اگر آپ ان کو دیکھا جائے تو وہ خود تو وہ جو نیش پروڈکٹ کی سیل ہے انڈیویجول لیول کے اوپر تو وہ بالکل پروفیٹیبل نہیں ہے، لیکن جب اس کو وہ ان کمبینیشن آپ ان کی ایگریگیٹ سیل کو لیتے ہیں تو دیٹ از اے ویری لیوکریٹو اینڈ ویری پروفیٹیبل بزنس. لیکن اس ماڈل کو جس طرح چلانے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لو انوینٹری کاسٹ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ڈفرینٹ نیش ہیں، ہر ایک نیش کو سیپریٹلی جو ہے اس کی انوینٹری کو مینیج کرنا یہ ایک بڑی میجر کاسٹ ہے. تو جتنی آپ اس کی جو کیا نام ہے جو انوینٹری کاسٹ ہے اس کو منیمم پہ رکھیں گے، اور جتنا آپ کا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے آپ کا یہ جو لانگ ٹیل بزنس ماڈل ہے اتنا زیادہ افیکٹو ہوگا. اس میں ہم جس طرح ای بے کی مثال لے سکتے ہیں، نیٹ فلیکس کی مثال ہے، یوٹیوب کی مثال ہے، یہ ایک کیا نام ہے فیس بک کی مثال ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ملینز اینڈ بلینز ٹائپس آف ڈفرینٹ نیش آئٹمز اور کانٹینٹس ملیں گے، اور لیکن اوور آل دے آر ارننگ a very very handsome amount of money from this long tail business model. اور یہ بزنس ماڈل جو ہے آئی سی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور .com ریولوشن سے پہلے پاسبل نہیں تھا. تو یہ ایک نیا ٹائپ آف پیٹرن ہے بزنس ماڈلنگ کا جو تو پرانا ہو چکا ہے، تقریباً 20 سال 25 سال 30 سال اس کے گزر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ٹائپ آف بزنس ماڈل ہے جو اس وقت انڈسٹری کے اندر اور مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک سیکنڈ ٹائپ آف پیٹرن تھا لانگ ٹیل بزنس ماڈل کا، جو جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ان سے کسی نہ کسی درجے کے اندر اپنے نالج کو انکریز کر سکیں اور اس سے ہم جو ہے وہ شعور حاصل کر سکیں. اب جو تھرڈ ٹائپ آف بزنس ماڈلنگ پیٹرن ہے بزنس ماڈلنگ کی دنیا کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سائڈڈ پلیٹ فارم. ملٹی سائڈ پلیٹ فارم سے اس کے نام سے واضح ہے کہ یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جو دو ڈفرینٹ کسٹمرز کو سرو کر رہا ہے، دو ڈفرینٹ یعنی پولز کے اوپر، دو ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر. یعنی اس میں ایک کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرنا اس صورت میں پاسبل ہوگا جب دوسری سائڈ کے کسٹمرز اور کلائنٹس بھی آن بورڈ ہوں. لیکن اس میں ایک چیز لازمی ہے کہ آپ جو ون ٹائپ آف کسٹمرز ہیں جو ایک سائٹ آپ کے بزنس ماڈل کی ایک سائٹ کے اوپر ہیں، ان کو آپ ایک ہی ویلیو پروپوزیشن پرووائڈ کریں گے، اور دوسرے جو ٹائپ آف کلائنٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹائپ آف ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. یعنی ایک ویلیو پروپوزیشن ملٹیپل کسٹمر سیگمنٹس کو سرو نہیں کر سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ یعنی ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ ریگارڈنگ دس ملٹی سائٹ پلیٹ فارم، کہ آپ کو دو ڈفرینٹ جو آپ کے جو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کی جو دو ڈفرینٹ سائڈز ہیں، اس میں جو دو ڈفرینٹ کلائنٹس یا کسٹمرز ہیں آپ کے، ان کو آپ دو ڈفرینٹ ویلیو پروپوزیشن جو ہیں وہ آپ آفر کر رہے ہیں. دونوں ٹائپ آف کسٹمرز کے لیے، کسٹمر سیگمنٹس کے لیے آپ ایک قسم کا ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ انیبل اور آفر نہیں کر سکتے. اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح جو ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں، ویزا کارڈز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک سائٹ کے اوپر تو ایک کسٹمر ہے جو کہ جس کے پاس وہ ڈیبٹ کارڈ ہے، اور ایک وہ لیٹ سے ریٹیل کے آؤٹ لیٹس ہیں جو وہ دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس آپ کے آفرنگ کو ڈفرینٹ ویلیو پروپوزیشن کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو اب ایک ہی یعنی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ برج کا کام دے رہا ہے دونوں آپ کے کسٹمرز کے درمیان،
اور یہ آپ ویلیو ایک کلائنٹ کے لیے تب کریٹ کر سکتے ہیں جب دوسرا کلائنٹ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ پریزنٹ ہو اور آن بورڈ ہو. اور اس میں ہم جس طرح مثال لے سکتے ہیں، جس طرح گوگل کی مثال لیتے ہیں. گوگل ایک سرچ انجن ہے جس میں ایک طرف تو کمپنیز اپنے ڈفرینٹ ایڈز وغیرہ لگاتی ہیں، اور دوسری طرف ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ڈفرینٹ کانٹینٹ کو اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں. تو کمپنیز کے لیے اپنے ایڈز لگانا اور وہ چیز تب افیکٹو ہوگی جب اس طرح کی ٹریفک جو ہے وہ گوگل کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہوگی. تو یہ دونوں، اگر ٹریفک کا آنا اور کمپنیز کا اپنے ایڈز کو لگانا، یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اگر ایک ایڈ لگا رہا ہے لیکن ٹریفک نہیں آ رہی دوسری طرف سے، تو یہ جو ملٹی سائڈ پلیٹ فارم ہے یہ ویک ہوگا اور یہ افیکٹو نہیں ہوگا اور پراپر ویلیو جو ہے یہ کریٹ نہیں کرے گا. تو لیکن یہ ملٹی سائڈ پلیٹ فارم تو کافی عرصے سے ایگزسٹ کرتا ہے. جس طرح آپ ڈیبٹ کارڈز کو دیکھیں تو یہ کافی، یا کریڈٹ کارڈز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو کافی عرصے سے بینکنگ انڈسٹری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن جو آئی سی ٹی جو ایک ریولیوشن آئی ہے اور جو ایک انقلاب آیا ہے، جو امپروومنٹ ہوئی ہے، جو ایولیوشن ہوئی ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی، اس نے اس جو پیٹرن ہے بزنس ماڈل کا، اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ بوم پر لے کر گیا ہے، اس کو کافی اسٹرینتھن کیا ہے، اور کافی اس کی وجہ سے ایک انڈسٹری جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہوئی ہے. تو تھرڈ ٹائپ آف پیٹرن جو ہم نے ڈسکس کیا ہے بزنس ماڈلنگ کی دنیا کے اندر، وہ ملٹی سائڈڈ پلیٹ فارم ہے. اس کے بعد جو فورتھ پیٹرن ہے بزنس ماڈلنگ کی دنیا کے اندر، وہ ہے